لیکن ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. ملٹری کورٹس بنیں گے جی, کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کورٹس میں اس کو فیصلہ کرو. میں تیار ہوں, میں ملٹری کورٹس کے سامنے تیار ہوں. اللہ کرے مجھے موقع دے, میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع, کوئی وکیل نہیں رکھوں گا, خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا, ملک سے غداری کی, میرے سے کیا کرنا ہے. مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے, لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے, میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے. نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ, اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا. جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے. میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں. میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا, کیوں میرے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اب 6 اور FIR آج کاٹ دی ہیں. 170 پہلے کراس کر گیا تھا, اب 6 اور 180 کے قریب پہنچ گیا ہوں. میں ہر وقت نہیں FIR آ جاتی ہے. میں عدالتوں میں جاتا ہوں, میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت چاہتا ہوں, اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور وہ جس طرح وہ لڑ رہے ہیں میرے لیے. لیکن میں لڑتا رہوں گا, لیکن مجھے پتا انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کے کون کبھی سنا ہے کسی ملک کی تاریخ میں کہ 180 کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائیں 6 مہینے کے اندر؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں 15 کرمنل کیس ہو جائیں؟ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی 15 ایک ہی دن میں 15 وارداتیں کی ہیں؟ کیس ہمارے الیکشن پہ الیکشن 30 الیکشن جیت گئے, 37 میں سے کہ ساری پولیس بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے, اس کے باوجود جیت رہے ہیں. تب مارنے کی کوشش کی. 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی, اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا, بڑا ہیلی کاپٹر تھا. ہم DI خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس ریلیف دینے کے لیے. وہ جب سیلاب آیا ہوا, اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا. وہ ہیلی کاپٹر بچتے وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا, لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پوٹوار اتر گیا. پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختونخوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا, ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو اوپر مجھے قتل کرنا تھا. پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا, وہاں راکٹ لانچر لے کے آدمی کھڑا تھا, بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا. پھر 3 نومبر ہوا. 3 نومبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کی کب کوشش کی گئی؟ 18 مارچ کو. کدھر کوشش کی گئی؟ جوڈیشل کمپلیکس میں. جوڈیشل کمپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سلوار قمیض کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا. سارا نامعلوم افراد نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. اور یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ نامعلوم وہاں وکیلوں کو نہیں جانے دیا 18 مارچ کو, یہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو اندر بھیجنے کا؟ کہ وہاں لڑائی ہونی تھی, آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ جی عمران خان کے سپورٹر یہ اور ان کی لڑائی ہوگی پولیس کے ساتھ. یہ ذرا اب دیکھیں کہ جب میری گاڑی اندر گھستی ہے تو یہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ یہ اب گاڑی اندر گھس رہی ہے اس کمپلیکس میں, تو سامنے کیا کھڑا ہے؟ ان کے اندر وہ نامعلوم افراد بھی گھسے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا تماشا, یہ کبھی دیکھا کہ میں اپنی بیل کروانے جا رہا ہوں, یہ ذرا سامنے تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پلان کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ وہ ان کو بتا دینا وہ سلوار قمیض کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور کوئی لڑائی ہوئی اور اس میں عمران خان کو قتل کیا. وقت میں وہاں سے باہر نکلا اور اللہ نے بچا دیا, کیونکہ اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جلدی سے نکلیں, یہاں آپ کو مارنے آ رہے ہیں. وہاں سے بچتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے. انہوں نے یہاں زمان پاک کے باہر اس وقت آپ کو پتا ہے بڑے ہمارے کارکن تھے, ان کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے وہی مفلر پہن کے, تو انہوں نے وہاں گھس کے تو یہ کیا کرنا تھا, اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتا چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا. 9 مئی کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا, اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے. تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفلر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے, ان کے لوگ, وہ 2 IGs نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے, اسکواڈز, انہوں نے گولی چلانی تھی.
اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں 1000 رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے. یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مجھے مار دینا تھا, وہاں سے میں بچتا ہوں. تو میں یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں نہ بھاگ رہا ہے ملک سے, کھڑا ہے یہاں. ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں. ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آئے گا. لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کرے. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر سے یہ دو راستے ہیں اب ہمارے سامنے. ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں, ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا, کہ ہم ساری قوم کھڑی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے, توڑتی ہے, ان کی نہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں. نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ پولیس کر رہی ہے. تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں, جس کا بھی گھر توڑیں. اور میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں آپ سے, ہم ان کے خلاف کیس کریں, آئی جیز کے خلاف کیس کریں, جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہو اس کے خلاف کیس کریں. کوئی کیس کر دیں. اگر یہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے 22A کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا. ہم ایک سٹینڈ لیں, ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے. میں جیل میں جاتا ہوں, ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کو چپا. آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بزدلی کی سزائی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے, اور کفر کیا ہے, شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں, اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے, میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری, لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا ہے, اور ایمان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے, اس لیے مجھے خوف نہیں ہے. ہر چیز کے لیے تیار ہوں. آپ بھی تیار ہو. میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے؟ 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے, کھڑے ہو مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا, نواز شریف جب اپوزیشن باہر بھاگ جاتے تھے. میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے, یہ ہے میرا ملک, میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں کیوں نہ کیسز لڑوں؟ میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا. رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے, یہاں لڑیں, کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے, ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں, اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.